السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سامعین آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ اور صبح کا وقت ہے، ہم تھوڑی سی حدیث سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے ارشاد وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین، اور نماز میں کھڑے رہو اللہ کے سامنے مؤدب۔ اس آیت میں رکوع بھی داخل ہے اور خشوع بھی، اور لمبی رکعت ہونا بھی، اور آنکھوں کو پست کرنا، بازوؤں کو جھکانا یعنی اکڑ کے کھڑا نہ ہونا، اللہ سے ڈرنا بھی شامل ہے کہ لفظ قنوت میں جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ میں سے جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا، اس بات سے کہ ادھر ادھر دیکھے یا سجدہ میں جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے۔ عرب میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی ہیں، یا کسی لغو چیزوں میں مشغول ہو، یا دل میں کسی دنیاوی چیز کا خیال لائے، ہاں بھول کے خیال آ گیا ہو تو دوسری بات ہے۔ قوموا للہ قانتین کی تفسیر میں مختلف ارشادات وارد ہوئے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ قانتین کے معنی چپ چاپ کے ہیں۔ ابتدا زمانہ میں نماز میں بات کرنا، سلام کا جواب دینا وغیرہ وغیرہ امور جائز تھے، مگر جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو نماز میں باتیں کرنا ناجائز ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عادی بنا رکھا تھا کہ جب میں حاضر ہوں تو گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوں۔ میں سلام کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے۔ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ میں نے حسب عادت سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ مجھے سخت فکر ہوا کہ شاید میرے بارے میں اللہ جل شانہ کے یہاں سے کوئی عتاب نازل ہوا ہو۔ نئے اور پرانے خیالات نے مجھے گھیر لیا، پرانی باتیں سوچتا تھا کہ شاید فلاں بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں، شاید فلانی بات پر ہو گئی ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر لیا تو ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ اپنے احکام میں جو چاہتے ہیں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے نماز میں بولنے کی ممانعت فرمائی اور آیات تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ نماز میں اللہ کے ذکر، اس کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا کے سوا بات کرنا جائز نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ بن حکم سلمہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوا تو مجھے بہت سی چیزیں سکھائی گئیں۔ من جملہ ان کا یہ بھی تھا کہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، چونکہ نئی تعلیم تھی اس وقت کی، یہ بھی معلوم تھا کہ نماز میں نہ کہنا چاہیے۔ ایک صاحب کو نماز میں چھینک آئی، میں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ آس پاس کے لوگوں نے مجھے تنبیہ کے طور پر گھورا۔ مجھے اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ہائے افسوس، تمہیں کیا ہوا کہ مجھے کڑوی کڑوی نگاہوں سے گھورتے ہو؟ مجھے اشارہ سے ان لوگوں نے چپ کر دیا، میری سمجھ میں تو آیا نہیں مگر میں چپ ہو گیا۔ جب نماز ختم ہو چکی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ماں باپ پر قربان ہوں، نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں بات کرنا جائز نہیں۔ نماز تسبیح، تکبیر اور قرأت قرآن ہی کا موقع ہے۔ خدا کی قسم حضور جیسا شفیق استاد نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ